السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 5 مارچ رات کا وقت ہے، تھوڑی دیر کے بعد جمعہ ہو جائے گا 6 مارچ۔ ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس یہ ویڈیو پہنچے تو 6 مارچ ہو، لیکن ابھی 5 مارچ ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہا ہوں۔ 2-3 اہم خبریں ہیں آج۔ ایک تو خبر یہ ہے کہ ایک نئی بھارت نے ایک سازش تیار کی ہے جس میں وہ پاکستان اور چائنا کے اوپر اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل میں یہ الزام لگانے جا رہا ہے کہ نیوکلیئر جو پرولیفریشن ہے وہ ہو رہی ہے پاکستان اور چائنا کے درمیان، اور اس میں وہ ایجیٹیٹ کرے گا، پابندی ایجیٹیٹ کرے گا، یا ایک بدنامی یا ایک ڈپلومیٹک جو ایک پرابلم ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر پر 2 دفعہ جو سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا وہ بلایا، پاکستان نے خط لکھا اور پھر چائنا نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا، کیونکہ چائنا ایک پرماننٹ ممبر ہے، وہ جو 5 ممبر ہیں ان میں سے ایک۔ میں یہ بتاؤں گا پوری تفصیل کہ یہ کیسے ایک جہاز کو روکا بھارتیوں نے جو چائنا سے پاکستان جا رہا تھا، اس میں سے یہ آٹو کلیو نکالا اور اس وقت وہ گجرات میں ہے۔ پوری میں اس کی آپ کو تفصیل بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بہت اچھی خبر بتانے جا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ مل کر ایک بڑا منصوبہ بنایا، ایک بڑا پلان۔ اور پلان وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کا جو اتنا زیادہ قرض ہے اور اس قرض کی جو قسط ہے جو سود کی، وہ اتنی بڑی ہے کہ پاکستان یہاں پر کوئی عوام کے لیے PSDP جیسے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ فنڈ کہتے ہیں، یعنی جو جس میں سکول بن سکتے ہوں، ہاسپٹل بن سکتے ہوں، اس کے لیے کوئی پیسہ ہی نہیں بچتا جب وہ قرضے کی قسط ادا کرتے ہیں۔ تو اوورسیز پاکستانیوں کو استعمال یعنی ان کی تعاون سے، ان کی مدد سے ایک اس طرح کا ایک انہوں نے ڈیزائن تیار کیا، ایک منصوبہ بنایا ہے جس کے پہلے مرحلے میں پاکستان کو 12 سے 15 ارب ڈالر حاصل ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو بھی ایک بڑا زبردست ریوارڈ ملے گا۔ میں آپ کو اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں۔ آپ نے ایک تنظیم کا نام سنا ہوگا، IM پاکستان۔ یہ وہ تنظیم تھی جس کے ساتھ چیف جسٹس صاحب نے، ثاقب نثار صاحب نے ڈیم فنڈ کے لیے بہت کام کیا۔ انہوں نے کینیڈا میں، امریکہ میں فنڈ ریزنگ بہت زیادہ کی، اور جو ان سے ہو سکتا تھا وہ انہوں نے کیا۔ بڑے اچھے پاکستانی احمد سید ہیں جو اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور اس کی ہر شہر میں برطانیہ، امریکہ، پورے جو بڑے بڑے شہر ہیں اس کے نمائندے ہیں موجود۔ تو پرائم منسٹر عمران خان، کیونکہ یہ جو سارا معاملہ ہے ڈیٹ کا، اس سے بڑے تنگ ہیں، اور سارا پیسہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے قرضہ اتارنے کے لیے، اور عوام کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ تو یہ گفتگو چل رہی تھی، تو اس تجویز پر پرائم منسٹر نے، ان کا یہ انیشیٹو تھا، تو IM پاکستان پرائم منسٹر کی اس تجویز پر ان کی مدد کرنے کے لیے میدان میں آ گئی۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا ہونے کیا جا رہا ہے۔ ہونے یہ جا رہا ہے کہ جو پاکستانی ڈائسپورا ہے، جو پاکستانی ہے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے، صرف امریکہ میں کوئی تقریباً 8 سے 9 لاکھ پاکستانی ہیں، اور ان میں سے 50-60% بہت امیر ہیں۔ اسی طرح کینیڈا میں ہے، پھر اس طرح یورپ میں ہے، برطانیہ میں ہے، چائنا میں ہے، مڈل ایسٹ میں ہے۔ پرائم منسٹر یہ آفر کریں گے، گورنمنٹ آف پاکستان یہ آفر کرے گی، اور اس کا پہلا ٹارگٹ یہ ہے کہ 1 لاکھ پاکستانی اس کے لیے کوالیفائی کریں گے پہلے مرحلے میں، اوورسیز پاکستانی، اور ہر پاکستانی جو ہے وہ دے گا $1,20,000۔ اور اس کے وہ کیوں دے گا $1,20,000؟ وہ پرائم منسٹر کے فنڈ میں جائیں گے، جو اسٹرکٹلی یہ جو پاکستان کا جو ڈیٹ ہے اس کو سیٹل کرنے کے لیے جو اکاؤنٹ بنے گا۔ اور اس کا استعمال ایسے نہیں ہوگا جیسے نواز شریف صاحب نے وہ قرض اتارو ملک سنوارو اسکیم میں پیسے لے لیے، اور اس کے بعد وہ جاتی عمرہ کی سڑک اس سے بن گئی، اور بہت ساری اور چیزیں بن گئیں۔ ایسا کوئی چکر نہیں، اور وہ جو 8-10 ارب روپیہ اکٹھا کیا تھا انہوں نے، اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں کہ وہ کون سے اکاؤنٹ میں کہاں گیا۔ ایسا نہیں ہے بالکل۔ یہ اوورسیز پاکستانیوں سے $1,20,000 اور 1 لاکھ پاکستانی اس کے لیے کوالیفائی کریں گے پہلے مرحلے میں۔ راولپنڈی، اسلام آباد، کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور، فیصل آباد،
ملتان، ان شہروں میں ایک ایک کنال کا پلاٹ جو ہے وہ ان اوورسیز پاکستانیوں کو گورنمنٹ آف پاکستان دے گی. اور یہاں پر جو ریئل اسٹیٹ پاکستان میں جو ویلیو ہے اس کا جو اضافہ ہے پچھلے اگر آپ 3-4 سال میں لگا کے دیکھیں یا پچھلے 10 سال میں دیکھ لیں تو وہ 400-500% تک وہ اضافہ ہے. تو ڈیولپڈ وہ جگہ دی جائے گی اور 1 لاکھ پاکستانیوں کے لیے ایک کنال کے 1 لاکھ پلاٹ درکار ہوں گے اور یہ بنتے ہیں 12,500 ایکڑ. یہ 12,500 ایکڑ جو ہیں یہ میں نے آپ کو جو بڑے میگا سٹیز کا نام بتایا ہے ان میں وہ جو سرکار کی زمین ہے اس کو یہ ڈیولپ کر کے ایک بہت ہی شارٹ سپین آف ٹائم میں یہ ان پاکستانیوں کو دے دیے جائیں گے. اور ان سے اگر یہ 1 لاکھ پاکستانی ہوں اور 1,20,000 ہو اماؤنٹ ایک کی تو یہ $12 ارب بنتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں $12 ارب. اور ابھی آپ دیکھیں یہ سعودی عرب، UAE، قطر، چائنا ان سب نے مل کر جو دیے ہیں پاکستان کو جس سے پاکستان کا کچھ پہیہ چلا ہے وہ تقریباً $10 ارب ہے. تو یہ پہلے مرحلے میں پاکستان پرائم منسٹر عمران خان، اور یہ اس کا آغاز بہت جلد ہونے والا ہے، اسی مارچ کے مہینے میں ہو سکتا ہے 23 مارچ کو اس کی اناؤنسمنٹ ہو جائے. اور پرائم منسٹر نے اس کے لیے بہت میٹنگز کی ہیں، بڑا اس کے لیے پورا پیرافینیلیا بنایا اور بہت زیادہ پرائم منسٹر چاہتے ہیں اور یہ سب کچھ بہت جلدی ہونے والا ہے. اور یہ فنڈز جو جنریٹ ہوں گے یہ پاکستان کا جو ڈیٹ ہے اس کو جو ہم اتارنے میں یہ استعمال ہوں گے اور یہ پہلا مرحلہ ہے. اب اگر اس طرح کے 2-3 شاٹس لگ جائیں تو یہ $30-35 بلین اگر پاکستان کا یہ قرضہ اگر ہم اس کو ہم اتارنے میں کامیاب ہو جائیں اگلے 4-5 سال میں تو جو سارا ڈیولپمنٹ فنڈ ہے جو چلا جاتا ہے قرضہ اتارنے میں اس کا سود بھرنے میں وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے استعمال ہوگا. اور اوورسیز پاکستانی اپنے پاکستان کے لیے ان کے دل دھڑکتے ہیں. میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں اتنے پاکستانی ملتے ہیں ہمیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں، آپ یقین کریں پاکستان کے لیے اتنی محبت ہے کہ ان کی آنکھوں سے بات کرتے ہوئے آنسو طاری ہو جاتے ہیں. اور کئی پاکستانی جو ہیں بات کرتے ہوئے جذبات سے کانپنے لگ جاتے ہیں، اپنا دل و جان وہ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اتنے ڈاکٹر ہیں، اتنے انجینئر ہیں، اتنے بزنس مین ہیں، اتنے اسٹرانگ ان کا وہاں پر نیٹ ورکنگ ہے. تو 1 لاکھ پاکستانی اور $1,20,000 دیکھیں نا، 1-2 کروڑ کا تو ویسے ہی پلاٹ ملتا ہے. تو یہ ڈیولپ کر کے گورنمنٹ آف پاکستان، یعنی اس میں کوئی فراڈ ہونے کا امکان نہیں ہے کہ کسی ڈیولپر کو آپ نے پیسے دیے اور وہ بھاگ گیا. عمران خان جیسا بندہ اس کا کسٹوڈین ہے جو شوکت خانم کو چلا رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی اسکیم ہے جو پاکستان کا جو قرضہ ہے وہ اترے گا اس سے. اور یہ 23 مارچ کو شاید اس کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی اور میں اس کی مزید تفصیل نہ صرف آپ کو تفصیل دوں گا بلکہ انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر اس اسکیم کو کامیاب کریں گے، کامیاب بنائیں گے، کیونکہ یہ پاکستان کے بہتر مستقبل کی ضمانت دیتا ہے. اب میں آپ کو لیکن دشمنوں کی بھی کمی نہیں ہے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں انڈیا کیا کرنے جا رہا ہے. انہوں نے جناب ہوا یہ ہے کہ پاکستان نے ایک منگوایا آٹوکلیو، یعنی وہ بیسیکلی ہیٹ ٹریٹمنٹ فرنس شیل سسٹم ہے جو پرائیویٹ یوز ہوتا ہے. اس کا کوئی ڈوئل یوز نہیں ہے، اس کا کوئی ملٹری یوز نہیں ہے. یہ چائنا سے ایک جہاز جو ہانگ کانگ کی ملکیت تھا وہ پاکستان لے کے آ رہا تھا اس کو، اور یہ جو سامان تھا اس کو باقاعدہ جہاز کے کپتان نے اپنے سامان میں ڈکلیئر کیا، نتھنگ کنسیلڈ، کچھ بھی کنسیلمنٹ نہیں ہے. لیکن گجرات میں یہ جو ایک ہے ان کی جو بندرگاہ ہے وہاں پر اس کو انہوں نے انڈینز نے کہا کہ جناب یہ تو جو ہے اپنا نیوکلیئر استعمال ہے اس کا، اور یہ جس چیز کے لیے آپ کہہ کے لے جا رہے ہیں یہ وہ چیز نہیں ہے، یہ کنسیلمنٹ ہے اور یہ ہم اس کو اتار رہے ہیں. تو جناب انہوں نے اس کو اتار لیا. چائنا نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ اس کو اتار لیں. اب یہ کانڈلا پورٹ ہے گجرات کی، کانڈلا پورٹ اس کا نام، شاید میں پروناؤنس اگر صحیح کر رہا ہوں تو وہاں کے گودام میں یہ پڑا ہوا. انہوں نے بھارتیوں نے ایک ایسٹیمیٹ لگا کے تو کہا کہ جناب یہ تو جو نیوکلیئر میزائل سسٹم ہے اس میں یہ استعمال ہوتا ہے، اور اب ہم اس کو یونائٹڈ نیشن کو رپورٹ کرنے لگے ہیں کہ یہ نیکسس ہے چائنا اور انڈیا کا نیوکلیئر پرولیفریشن.
کہ جی یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اللیگل تعاون کر رہے ہیں، اور جو نیوکلیئر پروڈکٹس ہیں چائنا وہ پاکستان کو ڈیولپ کرنے میں مدد دے رہا ہے تاکہ انٹرنیشنلی سیکیورٹی کونسل میں، یونائٹڈ نیشن میں چائنا کو اس بات کا نشانہ بنایا جا سکے۔ اور بھارت جو ہے وہ اس قدر، میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بندہ بھی کشمیر کے بارے میں بیان کرتا ہے تو اس کو بلا لیتے ہیں۔ ٹرک پریزیڈنٹ نے بیان دیا، طیب اردوان نے، تو انہوں نے فوری طور پر جو بھارت میں جو ترکی کا سفیر تھا اس کو بلا لیا۔ اب ایران کے جو روحانی رہنما ہیں علی خامنائی، انہوں نے بھارت سے یہ کہا ہے کہ مسلمانوں کا قتل عام آپ روکیں۔ آپ بھارت میں مسلمانوں کا قتل عام کر کے اپنے آپ کو آپ نے آئسولیٹ کر لیا، اور عالم اسلام اب آپ کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ تو اس پر انہوں نے ایران کے سفیر کو بلا لیا جناب، ان کے بھارت کے وزارت خارجہ نے، کہ جی یہ ہمارے انٹرنل معاملات میں آپ مداخلت کر رہے ہیں۔ وہ اس طرح سے اس حد تک غنڈہ گردی پر اترے ہوئے ہیں۔ اور میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا کہ مقبوضہ کشمیر میں اب آ گئے ہیں وہ ایک انویسٹمنٹ کانفرنس کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کی جو اکثریت ہے اس کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش ہے، جس طرح اسرائیل نے کیا دریا اردن کے مغربی کنارے پر بستیاں بنا کے یہودیوں کی، اور وہاں پہ مسلمانوں کو، فلسطینین کو بے دخل کیا۔ تو اب یہ جو ایک اگلے آپ 2-3 ہفتوں میں دیکھیں گے کہ اس بات کا بڑا خدشہ ہے، اس بات کا بڑا امکان ہے کہ بھارت چائنا اور پاکستان کو امپلیکیٹ کرے گا، نیوکلیئر پرولیفریشن الزام لگائے گا، اور پورا میڈیا جو ہے وہ جو امریکن میڈیا ہے، جو اسرائیل کے انڈر انفلوئنس ہے، جو بھارت کے ساتھ امریکہ کے تعلقات بہتر چاہتا ہے، تو وہ پاکستان کو نشانہ بنانے کے لیے اور یہ کر کیوں رہا ہے میں آپ کو بتا دوں، تاکہ جو کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، جو کشمیر میں وہ مسلمانوں کی جائیدادوں پر قبضہ کرنے کا پلان بنا رہے ہیں، یہ خبریں انٹرنیشنل میڈیا میں ہائی لائٹ نہ ہو سکیں۔ اس وقت یہ خبریں چلیں کہ چائنا اور پاکستان مل کر نیوکلیئر پرولیفریشن کر رہے ہیں، اور یہ جو اسلحہ نیوکلیئر ہے اس کو ڈیولپ کرنے میں چائنا جو ہے وہ پاکستان کی مدد کر رہا ہے۔ تو دوستو، یہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا۔ انشاءاللہ میرے پاس جیسے جیسے انفارمیشن آئے گی اس سارے معاملے پر، میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نے